اب بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کے جانشین عظیم اسلامی سکالر زیغم اسلام شیخ الحدیث شیخ التفسیر استاد العلماء حضرت اقدس حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ شیخ الحدیث جامعہ نصرت العلوم گوجرانوالا مرکزی جنرل سیکرٹری پاکستان علماء کونسل مرکزی جنرل سیکرٹری شریعت کونسل پاکستان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم۔ حضرت شیخ العزیز صاحب دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، جامعہ عبداللہ بن مسعود کے سالانہ اجتماع میں کئی سال کی غیر حاضری کے بعد حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی جگہ ہے، بزرگوں کی نسبت ہے۔ حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت، حضرت درخاصی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت،
مولانا شفیق الرحمان درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کے نسبت درخواستی خاندان دین پوری خاندان ہماری عقیدتوں کا محبتوں کا مرکز ہے رہے گا انشاءاللہ۔ ان نسبتوں سے ان محبتوں سے کبھی کبھی حاضری ہوتی ہے۔ حضرت مفتی صاحب کا کرم ہے کہ ان کے حکم پر اور حکم در حکم پر حاضری ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حاضری قبول فرمائے، ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے، کچھ مقصد کی باتیں کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کل سے علماء کرام کے بڑے مفید ارشادات سماعت فرما رہے ہیں اور کل رات تک سماعت فرماتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مجھے بھی حکم ہے کہ دو چار باتیں عرض کروں۔ میں ایک مسئلے پر چند باتیں کروں۔ آج کل ہم سے تقاضا ہے مختلف جہاد سے، اور حتیٰ کہ ہمارے وزیر اعظم محترم نے بھی تقاضا کر دیا ہے کہ متبادل دینی بیانیہ پیش کریں۔ یہ متبادل دینی بیانیہ کیا ہوتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے کی بات نہیں کروں گا۔ متبادل دینی بیانیہ کیا ہوتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے، اس پر دو چار باتیں عرض کرنا چاہوں۔ ان دوستوں کی خدمت میں جو تقاضا کر رہے ہیں اور جنہوں نے اپنا تقاضا وزیر اعظم کے منہ میں ڈال کر پوری قوم سے کر دیا ہے کہ متبادل دینی بیانیہ پیش کیا جائے۔ میں یہ پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہوں گا یاد، متبادل دینی بیانیہ تو دین کے ساتھ ساتھ شروع سے چل رہا ہے۔ جب سے دین کا آغاز ہوا ہے متبادل دینی بیانیہ بھی ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ دو چار پچھلے دور کے متبادل دینی بیانیہ ان کا حوالہ دے کر عرض کرنا چاہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلا متبادل دینی بیانیہ تو خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی دینی بیانیہ نیا نہیں آئے گا۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ میں خاتم النبیین ہوں، میرا بیانیہ آخری ہے، میرے بعد کوئی نیا دینی بیانیہ۔ ایک صاحب اسی وقت کھڑے ہو کے جناب میں ہوں، ایک صاحب کئی کھڑے ہوئے تھے لیکن ایک کی بات کروں۔ حضور کے زمانے میں کھڑے ہو کے میں بھی ہوں جناب۔ یہ صاحب کون تھے؟ مسیلمہ کذاب۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، حضور کی نبوت کا اقرار کیا تھا، حضور کا کلمہ پڑھا تھا، اپنے ماتحتوں کو کلمہ پڑھاتا تھا اور یہ کہہ کے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور پھر کہتا تھا کہ ابھی کچھ چیز باقی ہے، وہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا طالب علمانہ بات کہ مسلمہ باقی تین جو تھے وہ تو مقابلے پر نبی تھے، طلحہ بھی، اسود بھی، سجاح بھی، لیکن مسلمہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مقابلے کے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، تابع نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، ذلی ہونے کا بروری ہے۔ اس کا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ میں مقابلے پر ہوں، خطاب اللہ کے رسول ہے، میں بھی ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو خط لکھا ہے بخاری میں موجود ہے، دو نمائندے آئے، خط لے کر آئے۔ خط کا عنوان یہ ہے من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ،
اور مضمون یہ ہے اشرکت معک فی الامر، میں شریک نبی ہوں، میں شریک نبی ہوں۔ اور فرمائش کیا کی کہ جناب ایسا کریں، مجھے آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، آپ میرے بھی رسول ہیں، سب کے رسول ہیں، مجھے بعد اپنا خلیفہ نام کرتا، میں تفصیلات میں نہیں جاتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور کی نبوت، حضور کی وحی کے موجود ہوتے ہوئے نئی وحی اور نئے دینی بیانیہ کا پیشکش سب سے پہلے کس نے کی ہے؟ مسلمہ نے، امت نے قبول کی ہے۔ ایک اور متبادل دینی بیانیہ، متبادل کے لفظ پہ ذرا غور رکھتے ہیں۔ میاں صاحب کی خدمت میں عرض کیا ایک مضمون کو، جناب متبادل کے لفظ پہ غور کریں جو آپ کا متبادل دینی بیانیہ۔ متبادل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ہے یہ کافی نہیں ہے، کچھ اور بھی چاہیے۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں حضور کے حضرت علی کی موجودگی میں یہ کہا جانے لگا کہ جناب کچھ متبادل باتیں ان کو بھی ملی تھیں، باقی امت کو نہیں۔ اللہ کے رسول نے جناب نبی حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کچھ باتیں بتائی تھی جو باقی امت کو نہیں بتائی، وہ حضرت علی کی یہ ہی علم ہے، حضرت علی کے سامنے۔ میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جاتا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ بات کہ حضور نے امت کو پورا دین نہیں دیا، کچھ خاص باتیں حضرت علی کو دی ہیں، یہ حضرت علی کے زمانے میں بات شروع ہو گئی تھی۔ اس کی تردید بہت سے لوگوں نے کی، ایک تردید ام المومنین حضرت عائشہ نے کی، ایک تردید حضرت علی نے خود اپنے اپنے لہجے میں۔ ام المومنین دونوں بخاری میں ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو اپنے لہجے میں تردید کی۔ کسی نے پوچھا اما جان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو باقی امت سے ہٹ کر کچھ وصیت الگ بھی کی تھی؟ اما جان تو کہتے کہ کب کی تھی، کہاں کی تھی، آخری وقت تو میرے پاس تھے، کہاں کی تھی؟ اما جان کا جواب یہی تھا، آخری دن تو میرے ساتھ گزارے، میرے حجرے میں تھے، حضور کا وفات تو میری گود میں ہوئی، آخری دن سارے میں نے 7 دن بھی رات 7 بھی رات کب کی تھی؟ میرے سامنے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنے لہجے میں جواب دیا۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، کوفے کی جامع مسجد میں بحیثیت امیر المومنین خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ سوال ہوا امیر المومنین آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص باتیں بھی فرمائی تھی؟ حضرت علی نے کیا کہا؟ بابا بھائی وہی قرآن جو امت کو دیا وہی ہمیں دیا ہے، وہی تمہارا قرآن بھی وہی ہے، میرا بھی وہی ہے۔ جو تعلیمات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی امت کو دی ہمیں بھی وہی دی ہیں۔ فہم اللہ پاک نے دیا وہ الگ بات۔ ایک کاغذ نکالا تلوار کے میان سے، اب یہ 2-4 باتیں میں نے ایک موقع پہ لکھ لی تھی، شاید یہ خاص ہوں۔ یہ ہے بھائی، ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مسئلے بیان کیے تھے، میں نے وہ لکھ لیے تھے کہ مدینہ منورہ یہ بھی حرم ہے اور قدیت کے مسائل تھے، اس کے سوا حضور نے ہمیں کوئی خاص بات نہیں۔ یہاں سے بھی اشارہ کر کے آگے گزروں گا۔ حضرت علی کے زمانے میں ایک مسئلہ اور پیش آ گیا تھا۔ جب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ اور امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ ہوئی، جنگ کے بعد صلح ہوئی، محاکمہ ہوا، محاکمے کے ذریعے جنگ بند ہو گئی، اس پر کچھ لوگ ناراض ہو کر الگ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کچھ لوگ نہیں، 6000 تھے،
ناراض ہو کر الگ ہو گئے اور بنیاد بنایا قرآن پاک کی آیت کو، قرآن پاک کی آیت کو بنیاد بنایا اور کہا انہوں نے انسانوں کو حکم کیوں مانا ہے؟ حکم مانا تھا نا، حضرت علی نے کس کو پیش کیا تھا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کس کو پیش کیا تھا؟ حضرت عمرو بن العاص کو۔ دونوں حکم تھے، انہوں نے انسانوں کو حکم مان لیا، قرآن پاک کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ ان الحکم الا للہ، قرآن پاک کا حکم ہے، اس کی خلاف ورزی کی، اس لیے نعوذ باللہ دونوں کافر ہو۔ یہ فتویٰ لگا دیا، 6000 آدمی الگ ہوا، جنگ ہوئی، لمبی تفصیلات، پورے عالم اسلام میں کوہرام برپا کر دیا انہوں نے، قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ صحابہ کرام کے ساتھ، امت کے بڑے لوگوں کے ساتھ ان کے کئی مکالمے بھی ہوئے، ان میں سے 2 مکالمے اکثر نئے دینی بیانیے پر۔ یہ مسئلہ اختیار کر لیا کہ یہ صحابہ کرام کی اکثریت ادھر سے بھی نعوذ باللہ یہ کافر ہو گئے۔ کیوں کافر ہو گئے؟ کہ انہوں نے انسانوں کو حکم مان لیا۔ اور یہ بھی ایک نیا مسئلہ اختیار کر لیا کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے سے مسلمان کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ یہ نئے عقائد، نئی باتیں پر ایک نیا مذہب کھڑا کر لیا۔ بہت سے مکالمے ہوئے ہیں، میں 2 مکالموں کا ذکر کروں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بغاوت کر کے 6000 کے قریب آدمی الگ ہو گئے، باغی ہو گئے، برات کا اعلان کر دیا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن الکبریٰ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہا کہ حضرت اجازت ہو تو میں ان سے بات کروں گا۔ یہ جو باغی ہو گئے ہیں، باغی ہو کر 6000 میں لگ جا کے بیٹھ گئے ہیں، اجازت ہو تو میں ان سے جا کر بات کروں، ممکن ہے میں سمجھا لوں یا وہ سمجھائیں، کیا کریں گے؟ فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے، بندے بیوقوف ہے کہ تمہاری جان کو خطرہ لگتا ہے، مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے، یہ رسک نہ لو۔ عبداللہ بن عمر کہا نہیں، اللہ مالک نے اجازت دے، میں جاتا ہوں۔ تشریف لے گئے، انہوں نے خیر احترام کیا کہ عبداللہ بن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضور کے چچزاد بھائی ہیں، احترام کیا۔ تو کیسے تشریف لائے؟ میں تم سے کچھ 2-4 باتیں کرنا ہے۔ فرمائیے، تم نے بغاوت کیوں کی؟ حضرت علی پر تمہارا کیا اعتراض ہے؟ کیوں چھوڑ کر آ گئے؟ تو وجہ پوچھنا ہے۔ ان کے 3 اعتراض ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ پر ہمارے 3 اعتراض ہیں، جن 3 اعتراضوں کی وجہ سے ہم حضرت علی کو چھوڑ کر الگ ہو گئے اور ہم نہیں مانتے ان کو۔ ان سے بھی برات کا اعلان کرتے ہیں، معاویہ سے بھی برات کا اعلان۔ پہلا اعتراض ہمارا حضرت علی پر یہ ہے کہ اگر یہ حق اور باطل کی جنگ تھی، انسانوں کو حکم کیوں مانا انہوں نے؟ حکم تو اللہ کا ہوتا ہے، حکم کس کا ہوتا ہے؟ ان الحکم الا للہ۔ انہوں نے 2 انسانوں کو آپس میں حکم مان لیا اللہ کے ہوتے ہوئے، یہ کفر ہے، یہ قرآن سے بغاوت ہے۔ پہلا اعتراض ہمارا یہ۔ دوسرا اعتراض، یہ جو جنگیں ہوئی ہیں جبل کی اور صفین کی، انہوں نے جنگ تو کی ہے، دوسری طرف شکست بھی ہوئی ہے، انہوں نے باقیوں کو قیدی کیوں نہیں بنایا، عورتوں کو ڈونڈی کیوں نہیں بنایا، مردوں کو قیدی کیوں نہیں بنایا؟ ہمارا دوسرا اعتراض ہے، اگر یہ جنگ حق کی تھی تو قیدی کیوں نہیں بنایا، اگر حق کی نہیں تھی تو لڑی کیوں؟ تو ہمارا حضرت علی پر دوسرا اعتراض ہے۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ جب معاہدہ محاکمہ ہوا تھا تو حکمین نے کہا تھا کہ
ان کی بجائے کچھ تیسرے امیر پہ بات کر لیتے ہیں، یار پہلے ان کو تو پیچھے ہٹاؤ نا، تم بھی اعلان کرو میں بھی اعلان کروں۔ میں نے لاس سے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تم ان کی عمارت سے پیچھے ہٹو، میں ان کی عمارت سے پیچھے ہٹتا ہوں، بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ امیر المومنین تھے اور اپنا نام پیچھے ہٹا لیا تھا تو پھر یہ امیر الکافرین ہوئے نا، پھر یہ کیا ہوئے؟ اگر امیر المومنین نہیں ہے تو پھر اس کے امیر کافرین کے امیر تھے۔ ہمارے 3 اعتراض ہیں، تیسرا اعتراض اپنا نام واپس کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میری بات سنو گے؟ سنیں گے۔ یہ بتاؤ تمہارا اعتراض یہ ہے کہ 2 فریقوں کی جنگ میں انہوں نے 2 انسانوں کو حکم کیوں بنایا ہے؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں میاں بیوی کے جھگڑے میں بھی حکم بنانے کا کہا ہے۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو کیا کرو؟ ان خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا۔ میاں بیوی کے جھگڑے کو نمٹانے کے لیے حکم بن سکتا ہے اور 2 مسلمان جماعتوں کا جھگڑا نمٹانے کے لیے حکم نہیں بن سکتا۔ قرآن پاک نے کیا کہا؟ ان خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا۔ میاں بیوی کا جھگڑا بھی زیادہ نہ چلنے دیا تو حکم مقرر کر دونوں میں صلح کرا دے۔ اگر وہاں حکم ہو سکتا ہے، صلح ہو سکتی ہے، یہاں کیوں نہیں ہو سکتی بھائی؟ دوسری بات، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کہا اگر حالت احرام میں کوئی محرم کو شکار کر لے جانور کی قیمت دینی ہے فدیے میں، اور قیمت کون طے کرے گا؟ یحکم بہ ذوی عدل منکم، 2 حکم ہوں گے جو قیمت کا فیصلہ کریں گے، 2 حکم ہوں گے جو اس جانور کی قیمت کا فیصلہ کریں گے۔ ایک جانور کی قیمت کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے کیا حکم دیا ہے؟ یحکم بہ ذوی عدل منکم، 2 حکم مقرر ہوں گے۔ اللہ کے بندو، ایک جانور کی قیمت طے کرنے کے لیے تو حکم ہو سکتا ہے، مسلمانوں کی جانیں بچانے کے لیے حکم نہیں ہوتا۔ بات میری ٹھیک ہے کہ ٹھیک؟ اگلی بات، تم نے یہ اعتراض کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ پر کہ انہوں نے جنگ لڑی، شکست دی، قیدی کیوں نہیں بنایا؟ عورتوں کو لوڈی کیوں نہیں بنایا؟ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عباس یہ بات کہہ سکتے ہیں، ہمیں تو نقل کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ کیا تم ام المومنین حضرت عائشہ کو غلام بنا کر لونڈی بناؤ گے؟ میں تجربہ کرتے ہوئے ڈر رہا ہوں۔ یہ بات عبداللہ ابن عباس سے کہہ سکتے ہیں۔ اگر تم کہو کہ بنا سکتے ہیں تب کافر ہو، اور اگر کہو ام المومنین نہیں کی تب کافر ہو۔ قرآن کہتا ام المومنین ہے، کہو بناؤ گے لوڈی؟ نہیں۔ تیسری بات، تم نے یہ اعتراض کیا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے صلح میں حکمین نے دونوں نام وقتی طور پر پیچھے ہٹا لیے تھے، تو امیر المومنین کا نام پیچھے کیوں ہٹایا تھا؟ جب ہٹ گیا تو یہ امیر المومنین نہیں ہے تو امیر الکافرین ہے۔ یہ تمہارا اعتراض ہے؟ یہ بتاؤ کہ حدیبیہ کے صلح میں کیا ہوا تھا؟ حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے نمائندے سہیل ابن عمر کے درمیان بڑا ذہین آدمی تھا، بڑا گریٹ تھا۔ معاہدہ لکھواؤ جی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نے کہا جی رحمان رحیم کیا ہوتا ہے؟ جی ہم نہیں جانتے۔ رحمان رحیم کیا ہے؟ ہم نہیں جانتے۔ وہ لکھو جو پہلے لکھا کرتے بسم اللہ ہوگا۔ حضور ہمارے
معاہدے میں متفقہ باتیں ہوتی ہیں، یک طرفہ باتیں ہوتی ہیں۔ ہمیں لکھو هذا ما قاض علیہ محمد رسول اللہ و سہیل بن عمرو، یہ معاہدہ ہے جو طے کیا ہے محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن عمر نے۔ کہنے لگا جناب اگر معاہدے میں آپ کو محمد رسول اللہ مان لیا جھگڑا کس بات کا؟ آپ اس کی وعدے کے راستے سنیں، وعدے میں آپ کو محمد رسول اللہ مان لیا جھگڑا کس بات کا؟ ہم آپ کو رکاوٹ روکے کیوں کھڑے؟ نہیں لکھے محمد بن عبداللہ لکھے۔ معاہدہ لکھنے والے کون تھے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ علی یہ چیز کہتا ہے متفقہ بات ہونی چاہیے، محمد الرسول اللہ یہ بتا دو، محمد بن عبداللہ۔ وہ حضرت علی تھے، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ کا لفظ لکھ کر میں مٹاؤں؟ وَأُمْ ہو علی مٹا دے، میں واللہ لام ہو خدا کی قسم نہیں مٹاؤں۔ یہ حکم عدولی نہیں تھی، ایمان کا تقاضا تھا، جناب فرمانی نہیں۔ یہ کیا تھا؟ یا رسول اللہ محمد رسول اللہ لکھ کر میں رسول اللہ کا لفظ طلب کروں، ممکن کیسے؟ واللہ لام ہوا بلا خدا کی قسم نہیں مٹاؤں۔ تمہیں ہمارا لفظ کون سا بتاؤ مجھے، اپنے ہاتھ سے بتاؤ۔ عبداللہ بن عباس نے کہا یار اگر معاہدے کے تحت وقتی طور پر حضور نے رسول اللہ کے لفظ پہ قلم پھیری تھی تو کیا رسول اللہ نہیں رہے تھے؟ رسول اللہ تھے، معاہدے میں ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس گفتگو کے بعد امام نسائی لکھتے ہیں کہ 6000 میں سے 2000 رجوع کر کے توبہ کر کے واپس آ گئے تھے اور 4000 اپنے موقع پر ڈٹے تھے۔ لیکن ایک اور مکالمہ ذکر کرنا چاہوں گا جو انہی خوارج کے ساتھ جو حضرت علی سے باغی ہو گئے تھے، انہی خوارج کے ساتھ ایک مکالمہ ہوا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی میں یہ مکالمہ ذکر کیا ہے۔ یہ خوارج جو زمانے میں قراء کہلاتے تھے، ان کا عام معروف لقب قراء، قاریوں نے بصرے پہ قبضہ کر لیا، قاریوں کی حکومت بن گئی۔ بصرے میں اچھا خاصا بازار گرم کیا تھا، انہوں نے بصرے پہ قبضہ کیا۔ بصرے پہ قبضہ کر کے 5-6 ہزار افراد شہید کیے، لمبی داستان ہے۔ اس کے بعد ان کا قبضہ ہو گیا کوفے پر۔ زہاق کمانڈر تھا، ان کا بڑا معروف کمانڈر تھا خوارج کا، زہاق۔ کوفے پہ حملہ کیا، کوفے پہ قبضہ کر لیا۔ قابض ہو کر کوفے کی جامع مسجد میں تلواریں ننگی لے کے بیٹھ گئے اور زہاق نے اعلان کیا، کمانڈر نے، کوفے کی ساری آبادی مرتد ہو گئی ہے، میرے ہاتھ پہ آ کر جو توبہ کرے گا اس کی جان بچے گی ورنہ سب قتل کر دوں گا۔ قابض کمانڈر اعلان کر رہا ہے کہ شہر کی ساری آبادی مرتد ہے، میرے ہاتھ پہ کفر سے توبہ کریں گے، جو توبہ کرے گا اس کی جان بچے گی اور جو توبہ نہیں کرے گا اس کو کیا کر دوں گا؟ قتل کر دوں گا، کیونکہ یہ مرتد ہو گئے۔ یہ اعلان کر دیا زہاق نے۔ کسی نے کہا یار ایسا کرو، یہاں کے جو بڑے مولوی صاحب ہیں نا ان کو بلا کے توبہ کروا لو تو باقی سارے بھی کر لیں گے، اور بڑے مولوی صاحب اڑ گئے تو کام خراب ہو جائے گا۔ بڑے مولوی صاحب تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس وقت کوفہ کے مفتی اعظم کون تھے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بلا لیا، پیش ہو گئے، شیخ تم من الکفر، بابا کفر سے توبہ کر۔ زہاق کہہ رہا ہے، تنگی تلوار ہاتھ میں ہے، ارد گرد تمام تلواریں ہیں۔ کس کو کہہ رہا ہے؟
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا تم میں لڑکو کفر سے توبہ کرو، تم مرتد ہو توبہ کرو، تو بھی ابو حنیفہ تھا. تم تو بالکل میری ہر کفر سے توبہ ہے، میری ہر کفر سے توبہ ہے. ایسے جاؤ دروازے تک گئے. کسی نے کہا بابا یہ کیا کہہ گیا ہے؟ کچھ سوچے بھی ہے، یہ تمہارے کفر سے توبہ کر گیا. سوچا کیا تھا؟ ہاں 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 بلاؤ اس کو واپس بلاؤ. واپس آئے. شیخ تم نے کیا کہا؟ لیکن تم نے کیا کہا تھا؟ تم نے کہا تھا کفر سے توبہ کرو. میں نے کہا میری ہر کفر سے توبہ. یہ ساتھی کہتے ہیں کہ تم نے ہم پر ہٹ کی ہے، میری ہر کفر سے توبہ ہے. تم نے اشارہ کس طرف کیا ہے؟ ہماری طرف. ہماری بات کو کفر کہہ کے توبہ کر گئے ہو. یہ میرا بھی یہی خیال ہے. اچھا یہ بات جو تم کہہ رہے ہو کہ میں نے تم پر ہٹ کی ہے، یہ یقین سے کہہ رہے ہو یا گمان سے کہہ رہے ہو؟ اچھی بات ہے، یقین ہے تمہیں؟ یقین تو نہیں، گمان سے کہہ رہے ہو. تو بدگمانی کبیرہ گناہ ہے. بدگمانی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ. اور تم نے بدگمانی کی ہے تو تم کیا ہو گئے ہو؟ پہلے تم توبہ کرو پھر بیٹھو. اس نے کہا جی میں غلطی ہوئی مجھ سے، میں نے غلطی کی ہے، میں توبہ کروں. جو غلطی کی ہے نا میں اس سے کیا کرتا ہوں؟ توبہ کرتا ہوں. اب تم توبہ میری ہر کفر سے توبہ ہے. کوئی جملہ دہرا دیا میں نے کہا بابا چاہو. امام صاحب واپس آ گئے. گھر پہنچے تو علماء کا بہت پیچھے پیچھے، حضرت اپنی جان بچائے ہو، ہمارا کیا بنے گا؟ آپ تو اپنی فراست سے اپنے حوصلے سے اپنی جان بچا لی. پیچھے کوفے کی آبادی پڑی ہوئی ہے، پیچھے 6000 آدمی بسرے میں قتل ہو چکا ہے. کوفہ اس کی تلوار کی زد میں ہے. ان کا کون پرسان حال ہے؟ اچھا امام صاحب پھر چلے گئے. بس پہلے ملزم کی حیثیت سے تھے، اب مدعی کی حیثیت سے. جا کے سامنے کھڑے ہو گئے. کیا کیوں آئے ہو؟ میں ایک بات سمجھنا چاہتا ہوں، ایک بات سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے اعلان کیا ہے کہ کوفے کی ساری آبادی مرتد ہو گئی ہے. جو آدمی میرے ہاتھ پر توبہ کر، مرتد کی سزا کیا ہوتی ہے؟ من بدل دینہ فاقتلوہ، من ارتد فاقتلوہ. مرتد کی سزا کیا ہوتی ہے؟ قتل ہے. لیکن توبہ کا موقع دیا جاتا ہے. مرتد کی سزا قتل ہے لیکن توبہ کا موقع دیا جاتا ہے. یہ اسے اعلان کیا تھا، مرتد ہو گئے ہو، تمہاری سزا قتل ہے لیکن توبہ کا موقع، توبہ کرو. اچھا آپ نے اعلان کیا کہ سارے مرتد ہو گئے ہیں، اس لیے آپ یہ قتل کا اعلان کر رہے ہیں. مرتد کسے کہتے ہیں؟ مرتد کہتے ہیں جو اپنا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار. من بدل دینہ، مرتد کا معنی کیا ہے؟ من بدل دینہ فاقتلوہ. مرتد اسے کہتے ہیں جو دین بدل دیتے ہیں. یہ تو جس دین پہ پیدا ہوئے تھے اسی پر ہیں، دین بدلا تو نہیں انہوں نے. بدلا دیا ہے اپنی جگہ پر. کوفے کی آبادی جس دین پہ یہ پیدا ہوئے تھے، جس پہ ان پر بچپن گزرا، جس پہ ان کی جوانی گزری، جس دین میں پیدا ہوئے تھے اسی دین پر ہیں. انہوں نے اپنے دین میں کوئی تبدیلی نہیں کی. یہ مرتد کیسے ہو گئے؟ یہ بات سمجھیں. اپنے دین پہ قائم رہتے ہوئے بندہ مرتد کیسے ہوتا ہے؟ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ اب یہ سمجھو کہ مرتد کیسے ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا آج دوبارہ بات کرو. امام صاحب دوبارہ مقدمہ دہرایا کہ بھائی مرتد اسے کہتے ہیں جو اپنے دین میں تبدیلی پیدا کرے. انہوں نے اپنے دین میں کوئی تبدیلی نہیں. جس دین پر، جس عقیدے پر، جن اعمال پر دوری پر ہیں، تو مرتد کیسے ہو گئے؟ بات کھوپڑی میں آئی.
تلوار جھکا دی، کاختہ نہ، ہم سے غلطی ہو گئی تھی، ہم سے اختار، ہم سے خطا ہو گئی تھی۔ ساتھی سے کہا بس چھوڑو بھائی، چلو تو بابا ٹھیک کہتا ہے۔ امام صاحب پھر گھر واپس۔ ابو مطیع بلخی رحمہ اللہ تعالیٰ اس زمانے کے بڑے بزرگ تھے، انہوں نے اس پر تبصرہ کیا، ایک جملہ ہے، اہل الکوفۃ کلہم موالی ابی حنیفہ، کوفے کی ساری آبادی ابو حنیفہ کی آزاد کردہ غلام ہے۔ یہ آبادی، اس کی جانیں بچی ہیں کس کی وجہ سے؟ ابو حنیفہ کی، کوفے کی، ورنہ یہ بصرے کی طرح یہ بھی قتل ہو جاتا ہے۔ اہل الکوفۃ کلہم موالی ابی حنیفہ، کوفے کی ساری آبادی ابو حنیفہ کی آزاد کردہ غلام ہے۔ امام صاحب کی وجہ سے، ان کی فراست اور ان کے حوصلے کی وجہ سے ان کی جان بچی۔ تو میں نے عرض کیا یا عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں ایک دینی بیانیہ یہ بھی تھا، وہ صحابہ کے دور میں پیش آیا، صحابہ کو پیش آیا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اجتماعی طور پر اس کو رد کیا۔ ایک متبادل مذہبی بیانیہ اور بھی آتا، اس کا ذکر کر کے بات سمیٹوں گا۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ متبادل دینی بیانیہ یا دین میں رد و بدل یا ترمیم یا دین میں کوئی نیا اضافہ، یہ شروع سے بات چلی آ رہی ہے۔ بلکہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ بھی ایک اسی قسم کی بات کی نشاندہی کرتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور میں بھی پیشکش ہوئی تھی، یہ مسلمہ کی پیشکش تو مدنی دور کی ہے، مکی دور میں بھی پیشکش ہوئی تھی۔ قرآن پاک اس کا ذکر کرتا ہے، سیرت کی کتابوں میں تقریباً اکثر کتابوں میں مذکور ہے کہ جناب ابو طالب کی خدمت میں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اسلام نہیں قبول کیا، لیکن چچا ہونے کا حق ادا کیا، تو چچا کے حضور کی پشت پناہی کا حق ادا کیا۔ سرپرست ہوئی تھے جب تک فوت ہوئے، پشت پناہ بھی تھے۔ مکے کے 70 سرداروں کا جرگہ جناب ابو طالب کے پاس آیا کہ بھتیجے سے بھائی بات کرو، بلا لیا، لمبا قصہ ہے، میں صرف خلاصہ کر رہا ہوں، بلا لیا، مکالمہ ہوا۔ جناب ابو طالب کی موجودگی میں مکے کے 70 سرداروں کے جرگے کا جناب نبی کریم سے مذاکرہ ہوا، مکالمہ ہوا، ڈائلاگ کہہ لیں، کیا کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں۔ دو پیشکشیں تھی، ایک پیشکش یہ تھی کہ جناب آپ اللہ کی بات کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اللہ کی صفات جتنی مرضی بیان کریں، ہم آپ کے ساتھ، اللہ کی بات کریں، ہمارے بتوں کی نفی نہ کریں، اللہ کی جتنی مرضی تعریف کریں، ٹھیک ہے، ہمارے بتوں کی نفی نہ کریں۔ یہ کہیں اللہ سب کچھ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مت ہے کہ لات کچھ نہیں کرتا، منات کچھ نہیں کرتا، بدا کچھ نہیں، یہ رکھیں، مثبت بات کریں، منفی نہیں کریں، پازیٹیو بات کریں، نیگیٹو نہ کریں، ہماری آپ کی جنگ نہیں ہے۔ دوسری پیشکش، آپ کو ہم حرم میں نماز سے روکتے تھے، پڑھا کریں، ہم آپ کے ساتھ شریک ہو گئے، آپ حرم میں نماز پڑھیں، ہم آپ کے ساتھ شریک ہو گئے، نماز پڑھا کریں گے آپ کے ساتھ۔ کبھی کبھی آپ بھی تشریف لے آیا کریں، کبھی ذات کے دربار میں، کبھی عزا کے دربار میں، پورا پروٹوکول دیں گے، پورا احترام کریں گے، مل جل کے گزارا کریں، اتحاد بین المذاہب۔ حضور کی پیشکش، اس پیشکش سے جواب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دیا ہے، پوری سورت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ آپ ان سے کہہ دیجئے ایک اللہ کی عبادت تم سے نہیں ہوگی، تمہارے بتوں کے سامنے میں سر نہیں جھکاؤں گا۔
تمہارا عقیدہ تمہارا ہے، میرا عقیدہ میرا ہے۔ آج کی زبان میں اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، عقیدے پہ کوئی بارگیننگ نہیں ہے، ایمان پر کوئی سمجھوتا نہیں، عقیدے پر کوئی سودے بازی نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش بھی ہوئی کہ جناب ٹھیک ہے آپ قرآن پڑھیں، ہم سنیں گے، لیکن کوئی رد و بدل تھوڑا بہت تو رد و بدل کرے نا۔ اذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا وبدله۔ قرآن پاک اس پیشکش کا ذکر کر رہا ہے۔ قرآن پاک سے پکی روایت کسی کی ہے؟ کسی راوی پر کوئی جرح نہیں ہے۔ اذا تتلى عليهم آياتنا بينات، جب ان پر ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، قال الذين لا يرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات پہ امید نان بلیور، جو آخرت کو نہیں مانتے، کیا کہتے ہیں؟ دو جملے، ائت بقرآن غیر هذا او بدله، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئے، یہ قرآن ہم نہیں مانتے، کوئی اور متبادل قرآن لائیں، یا کم از کم اس میں رد و بدل کر دے تھوڑا بہت، یا قرآن بدل دے یا اس پہ کیا کریں؟ ترمیم کر دے۔ ائت بقرآن غیر هذا، یہ قرآن نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لائیں، یا کم از کم کیا کریں؟ او بدل ہو، یا اس پہ جن باتوں پر ہمیں اعتراض ہے وہ رد و بدل کر دیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آج کی دنیا کا مطالبہ کیا ہے؟ آج کی دنیا کا ایجنڈا کیا ہے؟ آج کی عالمی سیکولر لابیاں، آج کی این جی اوز، آج کے سیکولر حلقے، آج ان کا تقاضا کیا ہے؟ احکام قرآنی پر نظر ثانی کا، رد و بدل کا۔ اللہ پاک نے کیا جواب دلوایا؟ اللہ پاک ہے، جواب دلوایا قل کہہ کے، تاکہ کسی کو قیامت تک اس جواب کے بارے میں تردد نہ ہو۔ تین باتیں کہی اللہ رب العزت نے قرآن کے جواب میں کہ قرآن پاک پہ اور لے آئیے، اس میں رد و بدل کر دیں، جو احکام ہمیں سمجھ نہیں آ رہے یا قبول نہیں ہو رہے ان میں رد و بدل کر دیں۔ اس کا جواب اللہ تین باتیں کہلوائیں۔ پہلی بات، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے پیغمبر کہہ دیجئے مجھے سرے سے کوئی اختیار نہیں ہے کہ قرآن پاک پہ اپنی طرف سے کوئی رد و بدل کر سکتا، میرے پاس ہارڈی نہیں ہے۔ اور اگلی بات، ان اتبع الا ما یوحی الی، صرف وحی کا پابند ہو اور کوئی چیز نہیں جانتا۔ آج بھی ہمارا جواب یہی ہے، آج بھی جواب بہت سے دینا چاہیے، میں شک نہیں کرنا چاہیے کہ یہ بات یوں کر لو جی، یہ بات یوں نہیں بھائی۔ ان اتبع بڑے حسر کے ساتھ، میں شک نہیں، سیدھی بات کرو، قرآن جو کہتا ہے وہی ہے، اس کے علاوہ ہم کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیا وہی ہے، اس کے سوا کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ نہ ائت بقرآن غیر ھذا، نہ بدل ہو، ان نتبع الا ما یوحی الی۔ یہ پیغام کس سے کہلوایا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کہہ دیجئے صرف وحی کو جانتا ہوں اور کسی بات کو نہیں جانتا۔ تیسرا جملہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، تجربہ ڈر لگتا ہے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ یہ جملہ اللہ پاک کس سے کہلوا رہے ہیں؟ جناب نبی کہ اگر یہ گڑبڑ، یہ غلطی مجھ سے ہو گئی تو میں قیامت کے دن کے عذاب میں پکڑا جاؤں گا۔ کون؟ اگلی بات کرنے کا ہوتا ہے تو حضرات محترم، میں اس سے یہ بات اس لیے کی ہے کہ آج کا دور تشکیک کا دور ہے، شک پیدا کرنے کا دور ہے، بات بات پہ شک، عقیدے میں شک، اعمال میں شک، احکام میں شک۔ آج کے دور کا سب سے بڑا فطرہ کیا ہے؟ تشکیک، شک پیدا کرنا۔ ان سارے فطروں کا جواب کیا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحی، کوئی متبادل نہیں،
دین وہی ہے جو قرآن نے پیش کیا ہے، دین وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، دین وہی ہے جو صحابہ کرام نے جس کی عملی شکل پیش کی ہے، دین وہی ہے جو 1400 سال سے امت کے اجماعی تعامل کے ساتھ چلا رہا ہے۔ کوئی متبادل عقیدہ نہیں، کوئی متبادل نظام نہیں، کوئی متبادل قانون نہیں۔ وضاحت ہوتی آ رہی ہے، ہوتی رہے گی۔ میں نے لفظ متبادل پہ بات کی۔ آج بھی ہمیں اپنے عقیدے پر، اپنے ایمان پر، اپنے ایمان کی بنیادوں پر قرآن پاک، سنت رسول، تعامل صحابہ، اجماع امت، اپنی اس بنیادوں پر قائم رہنا چاہیے اور قائم رہنے کا اعلان کرنا چاہیے اور کہہ دینا چاہیے کہ بھائی ان نتبع الا ما یوحی الی۔ اللہ پاک ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔